السلام علیکم دوستو، آج ہم بیان کرنے والے ہیں دو ایسی کہانیوں کو جس میں دو بچوں سے پینسل گم ہو گئے ہے، اور جب وہ اپنا گھر آ جاتا ہے تو اس کی ماں اس کے کیا ریئیکشن کرتا ہے اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا واقعہ کچھ ایسا ہے کہ ایک ڈاکو کا کہنا ہے کہ میں چوتھی کلاس میں تھا۔ ایک دن جب میں پڑھ کر گھر واپس آیا، میری پینسل گم ہو گئی۔ میں نے جب اپنے والدہ کو بتایا تو انہوں نے مجھے سزا کے طور پر بہت مارا اور مجھے بہت زیادہ گالیاں دی اور مجھے بے عقل کہا، اور یہ کہ مجھ میں ذمہ داری کا احساس نہیں، اور بھی اس کے علاوہ جو بھی کہہ سکتی تھی وہ کہا۔ اپنی والدہ کی اتنی سختی کے نتیجے میں نے خود سے پکا ارادہ کیا کہ اب اپنی والدہ کے پاس خالی ہاتھ نہ جاؤں گا۔ اس کے لیے میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے کلاس کے ساتھیوں کے قلم چرا لوں گا۔ آنے والے دن میں نے منصوبہ بنایا اور میں نے 1 یا 2 قلم چرانے پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اپنی کلاس کے تمام لوگوں کے قلم چرا لیے۔ کام کے شروع میں ڈرتے ڈرتے چوری کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ مجھے حوصلہ ملا اور میرے دل میں ڈر کی کوئی جگہ نہ رہی۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد مجھے اس کام میں وہ لذت نہ رہی جو شروع میں تھی۔ پھر میں نے 7 اور کلاسز میں جانے کا ارادہ کیا۔ ایک کلاس سے دوسری کلاس تک جاتے جاتے آخر کار اسکول کے پرنسپل کے کمرے تک چلا گیا۔ یہ سال عملی تجربہ لینے کا سال تھا۔ اس میں نے نظری اور عملی دونوں طرح سے چوری کرنے کا سیکھا۔ پھر اس کے بعد میں پیشہ ور ڈاکو بن گیا۔ دوسرا واقعہ کچھ ایسا ہے دوستو کہ ایک والدہ کا کہنا ہے، جب میرا بیٹا دوسری کلاس میں تھا، وہ جب مدرسے سے واپس آیا تو اپنی پینسل گم کر کے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، پھر آپ نے کس چیز کے ساتھ لکھا؟ اس نے کہا، میں نے اپنے کلاس فیلو سے پینسل مستعار لی۔ میں نے اسے کہا، آپ نے اچھا کام کیا، لیکن آپ کے کلاس فیلو نے کیا کیا جب اس نے آپ کو لکھنے کے لیے اپنی پینسل دے دی؟ اس نے آپ سے کچھ کھانا لیا یا پینے کی چیز یا کوئی مال؟ اس نے کہا، نہیں، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ والدہ نے اس سے کہا، اے میرے بچے، اس نے بہت ساری نیکیوں کا سودا کیا، وہ آپ سے بہتر کیسے ہوا؟ کیوں نہ آپ بھی ایسی نیکیاں کمائی؟ اس نے کہا، یہ کیسے ہوگا؟ والدہ نے کہا، عن قریب ہم آپ کے لیے 2 قلم خرید لیں گے۔ ایک قلم سے آپ لکھیں گے اور دوسرے قلم کو ہم کا نام دیں گے، اور ایسا ہم اس لیے کریں گے کہ اگر کوئی اپنا قلم لانا بھول جائے یا جس سے گم ہو جائے تو آپ اس کو یہ دے دیں گے، اور جب ان کا کام مکمل ہو جائے گا تو آپ اس کو ان سے واپس لے لیے۔ اس سوچ سے میرا بیٹا بہت خوش ہوا اور اس پر عمل کرنے سے اس کی خوش بختی میں بہت اضافہ ہوا۔ اس نے اپنے بیگ میں 1 قلم اپنے لکھنے کے لیے رکھا اور 6 قلم دوسروں کے لیے۔ اس واقعہ میں سب سے عجیب بات یہ تھی کہ میرے بیٹے کو مدرسے جانا سخت ناپسند تھا اور وہ پڑھنے میں بھی کمزور تھا۔ پھر جب اس نے اس سوچ پر تجربہ کیا تو اسے مدرسے سے محبت ہو گئی، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ کلاس کا تارا بن گیا تو سب اساتذہ اسے پہچاننے لگے اور سارے کلاس فیلوز مشکل میں اس کی تعریف کرتے۔ جس کسی کا قلم گم ہو جاتا وہ اس سے قلم لیتا، اور استاد کو جب پتہ چلتا کہ کوئی اس لیے نہیں لکھ رہا ہے کہ اس کے پاس قلم نہیں تو استاد کہتے، کہاں ہے احتیاطی قلم رکھنے والا؟ نتیجتاً میرے بیٹے کو مدرسے سے محبت ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ پڑھائی میں بھی اچھا ہو گیا، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ آج وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکا ہے۔ اس نے شادی کی، اسے اللہ نے اولاد دی، لیکن وہ آج بھی نہیں بھولا، اور آج وہ ہمارے شہر کے سب سے بڑے ویلفیئر کا انچارج ہے۔ بہت اعلیٰ سبق ہے دوستو ماؤں کے لیے۔ بچوں کو اچھی سوچ دینا ان کی نہ صرف دنیاوی اعمال اور کردار سنوارتا ہے بلکہ آخرت بھی، جبکہ منفی سوچ اس کے برعکس اس کے اعمال کے ساتھ ساتھ آخرت بھی لے ڈوبتی ہے۔ اسی لیے قوموں کے کردار اور اخلاق کو سنوارنے میں ماؤں کا بہت بڑا کردار ہے۔ نوعمری کا زمانہ کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ زندگی کے بعض تجربات یا تو بچے کا رخ راہ راست کی طرف کر دیتے ہیں، دوسری صورت میں وہ گمراہی کے راستوں پر چل پڑتا ہے۔ کھانا بناتے ہوئے زیادہ بنا لے کہ کسی اور کو بھی بھجوا دیں گے، کپڑے لیتے ہوئے کبھی ایک جوڑا اضافی لے لیے کہ کسی اور کو دے دیں گے، سودا سبزی پھل آٹا خریدتے وقت کچھ چیزیں ایسی لے لیے جو کسی اور کو بھی دے دیں گے، باہر جاتے ہوئے کھلے پیسے ساتھ رکھیں کہ کسی کو دے دیں گے، اپنے بچوں کی فیس کے ساتھ کسی ایک اور کی فیس بھی لگا لے، بعض دفعہ اپنا دل اداس بھی ہو تو دوسروں سے ملتے ہوئے مسکرا لیے کہ مسکراہٹ ہی کسی اور کے کام آ جائیں گے۔ اپنے لیے سادگی کیسے اپنائی،
اس میں بھی کسی اور کو کچھ نہ کچھ دینے کا نسخہ ہی کارگر ہے۔